ملزم ارمغان کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں. پتہ نہیں وہ قتل کیس پہ تو کیا پیش رفت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی اولدو ذیلی کمیٹی نے دوسرے اجلاس میں پولیس اور ایف آئی اے سمیت متعلقہ اداروں کے افسران کی کمیٹی کو کیس پر بریفنگ دی ہے. جیو نیوز کو ذرائع نے بتایا ہے کہ ارمغان کے مختلف بینکس کے 40 اکاؤنٹ سے 20 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے. اٹ میکس یو ونڈر نا, یہ 40 اکاؤنٹ پہ اکاؤنٹ کھلے چلے جا رہے ہیں, پیسے جو ہیں وہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے. مطلب دیر از اے لاٹ مور ٹو اٹ ایز ویل. وہی آپ نے عبداللہ بات صحیح کی, وہ قتل والا معاملہ تو ذرا پیچھے رہ گیا کیونکہ اور اتنی چیزیں نکل گئی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان. 20 ارب کی منی لانڈرنگ, مطلب یہ تو ون آف دا بگیسٹ کیسز ہی اس کو آپ بنا سکتے ہیں ان ریسنٹ ٹائمز. دیکھیے عبداللہ ہما, یہ بالکل یہ واقعہ سامنے آیا ہے مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان سے. جس طرح تفتیش جاری ہے اسی طرح سے ایک قائمہ کمیٹی کی جانب جو سب کمیٹی ہے, انہوں نے اس حوالے 26 تاریخ کو پولیس ہیڈ آفس میں اس کا ایک اجلاس ہوا تھا. یہ ہم آپ کو اجلاس کی اندرونی کہانی آپ سے شیئر کر رہے ہیں جس کے اندر لا انفورسرز کی جانب سے قائمہ کمیٹی کے اراکین کو یہ پریزنٹیشن دی گئی. اس کے اندر واضح طور پر بتایا گیا کہ تقریباً 40 اکاؤنٹ اس کے ہائی لائٹ ہوئے ہیں جس سے 20 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے. اکاؤنٹ جن بینک کے اکاؤنٹس تھے ان کے مینیجرز کو بھی اب شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. 2 سیکورٹی کمپنیز اور ایک باکسر ایسوسی ایشن کے سیکورٹی گارڈز اس کو فراہم کی جاتے تھے ارمغان کو. اس کے علاوہ جو اس کے پاس ایک گاڑیاں ملی ہیں وہ تو پہلے کانفiscate کی جا چکی تھی. انٹرپول کے ذریعے بیرون ملک سے ارمغان سے ملنے کے لیے آنے والے افراد سے بھی تحقیقات کے لیے رابطے کر لیے ہیں. اب یہ چیک کیا جا رہا ہے اس کے پاس کچھ جو غیر ملکی بھی آتے تھے جن پہ کچھ الزامات عائد ہوئے ہیں کہ وہ جو جسے ہم ڈبا کا کام کہتے ہیں انلیگل کال سینٹر, ساتھ ہی ساتھ جو ایک نیٹ ورک اس کا مرچنٹ اکاؤنٹ سے چل رہا تھا, اسے کچھ لوگوں نے یہاں پہ وزٹ کیا تھا جن کی گرفتاری کے لیے اب رابطہ کیا گیا ہے انٹرپول سے تاکہ ان کو بھی گرفتار کیا جا سکے اور ان کو شامل تفتیش کیا جا سکے. اس کے علاوہ ارمغان کے گھر سے بڑی تعداد میں برآمد ہونے والے اسلحے, موبائل فونز اور لیپ ٹاپ کو فورینسک کے لیے بھیج دیا گیا ہے. تاہم اس کی فورینسک رپورٹ نہیں آئی ہے لیکن بڑی تعداد میں بڑا اسلحہ اس کے پاس سے ملا ہے. اس کی ویژولز بھی منظر عام پر آ چکے ہیں اور جو اس کے والد نے بھی کچھ اسلحہ اس کو خرید کے دیا تھا. اس تمام تر اسلحے کو فورینسک کے لیے بھیج دیا گیا ہے جس کا تاحال کوئی لائسنس سامنے نہیں آیا ہے, جس سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو ویپن ہے سارا کا سارا انلیگل ہے. پولیس جو ہے وہ اس بارے میں کچھ بتاتی ہے کہ مطلب 20 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, 40 سے زیادہ اس لڑکے کے بینک اکاؤنٹس ہیں, اس کا لائف سٹائل الگ ہے, غیر قانونی اسلحہ ہے. اگر قتل نہ ہوا ہوتا تو یہ سب کچھ تو چھپا رہتا اور جلتا رہتا. یہ تو اس قتل کی وجہ سے سامنے آئی ہے بات. آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے کہ ایک قتل کی واردات جو ہی اس کو تھوڑا سا بیک لک کیا گیا ہے تو اس کے پیچھے سے ایک بہت بڑے بڑے انکشافات سامنے آئے ہیں. ایک جرم نہیں بلکہ ایک مافیا بیس جرائم جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں جس کے اندر پراپر نیٹ ورکنگ انوالو ہے, جس میں حوالہ ہنڈی کا بھی ایک جانب حوالہ ہنڈی نظر آئی ہے اس کے اندر, دوسری جانب انلیگل کال سینٹر کا آپریشن جسے ڈبا کا آپریشن کہتے ہیں وہ نظر آیا ہے, ساتھ ہی ساتھ ڈرگ اسکینڈلز بھی اس کے اندر نظر آئے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تبھی اس کے اندر مختلف ایجنسیز اب پراپرلی انٹر ہو چکی ہیں اور اب تفصیلی طور پہ اس کے اوپر کارروائی کی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو یہ بھی چیز سامنے آئی ہے اب تک کی تفتیش سے کہ یہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک گینگ ہے, ایک کارٹیل ہے جو کہ آپریٹ کر رہا تھا. اسی لیے اب انٹرپول کو بھی اس کے اندر اسٹیپ ان کرایا جا رہا ہے, ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے تاکہ آگے تک ان لوگوں تک رسائی کی جا سکے. لیکن یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ایک 29 سال کا لڑکا ایک اپنے گھر میں بیٹھ کے کراچی کے علاقے میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہا تھا جس پہ یہ دیکھ کے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ پریکٹیکلی آرگنائز کرائم کا بادشاہ بننے جا رہا تھا. Absolutely. بہت شکریہ آپ کا نشان, دس از ریئلی الارمنگ. اور آئی ایم شیور ابھی تو یہ سرفس پہ آیا ہے معاملہ, شاید ایسے اور بھی ہوں, اور سرٹنلی ڈبے تو چلتے ہیں کراچی میں. بعض گلیاں, بعض علاقے ایسے مشہور ہیں جہاں بنگلوں میں یہ انلیگل کال سینٹرز کا کام جاری ہو. اور جتنی ڈیٹیلز ارمغان کی سامنے آ رہی ہیں, ایک سینسٹر قسم کی کوئی آج کل سیریز آپ کو پتہ نا نکلتی ہیں, بڑی کرائم سیریز, وہ اس کی کہانی لگ رہی ہے کہ کس چیز میں ملوث تھا. اور عمر بھی زیادہ نہیں ہے, مطلب ہی ینگ آئے جو کہ ڈرگ سے لے کے مطلب یو نیم اٹ, کال سینٹر, قتل, اور یہ ایک قتل ہے جو سامنے آیا ہے. وی ڈونٹ ایون نو کہ پیچھے کیا کیا ہو رہا ہے. وہ ایڈولسنس کی ہم بات کر رہے تھے نا, نظر رکھیں کہ جو آپ کے بچوں کی دوستیاں ہیں یہ کن لوگوں سے ہیں. مطلب ایسے لوگ جن کے پاس ایک دم سے ایب نارمل قسم کی ویلتھ ہے اور لائف سٹائل ہے,
اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی مسئلہ موسٹ آف دا ٹائمز ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ جانتے ہیں کہ جی اس کا والد بھی راجہ مہاراجہ تھا اور یہ مطلب جدی پشتی ہے تو اٹ میک سینس. ادروائز آپ کو کوئی فیملی بیک گراؤنڈ اور ہسٹری نہیں پتا اور مطلب اس قسم کا لائف سٹائل جیسے ارمغان کا تھا, the kind of cars and the weapons and what not used to have. مطلب اب دیکھ ہی لیں کہ اگر ارمغان کے جو دوست تھے سارے, ہم کہتے ہیں نا کہ دوستوں کی فیملیز کو بھی آپ کو جاننا چاہیے, تو دوستوں کی فیملیز اگر اس کی فیملی کو جاننے شروع کرتے, کوشش ہی کرتے, تو اس کے باپ سے ہی نہ پتہ چل جاتا کہ یہ کچھ خوف ہے. کیا ہے معاملہ؟ کہ ارمغان کے باپ کو تو ساروں نے دیکھا ہی ہے, تو وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن سے ہمارے بچوں کی دوستیاں ہو سکتی ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ, مطلب پیرنٹنگ کو ذرا زیادہ سیریسلی لینا چاہیے.